السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، عزیز ساتھیوں، میں محمد مسلم آپ کا اپنے چینل وائی کے اردو آفیشیل پر دل کی گہرائیوں سے تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بہتر ہوں گے، خوش ہوں گے۔ بہرحال وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے، برباد نہ کرتے ہوئے، ہم کو یہ بتلانا ہے جو اردو قواعد کا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو وشے ہے، وہ ہے لنگ، جینڈر، یعنی کہ اردو میں بات کریں تو جنس، یعنی کہ تذکیر و تانیث۔ سیدھے بات کرتے ہیں اپنی عبارت کی، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ کسی اسم نر یا مادہ کی شناخت کو جنس کہتے ہیں۔ شناخت کا مطلب ہوتا ہے پہچان۔ ٹھیک ہے؟ کوئی نام ہے، کوئی ناؤن ہے، اس کی جو پہچان ہے اس کو ہم جنس کہتے ہیں۔ اسم یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔ اردو میں عربی کے ایسے مؤنث بکثرت ملتے ہیں۔ ہمیں عربی کی بات یہاں پر نہیں کرنے، ہاں یہ کہیں نہ کہیں معاملہ اردو سے کنیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے صفحہ، روضہ، واقعہ، مشاعرہ، حاکمہ، مجادلہ، مناظرہ، معاملہ، مشغلہ، صالحہ، معلمہ، متعلقہ، عاقلہ، بالغہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ الف مقصورہ کی وجہ سے مؤنث قرار پانے والے اسما یعنی نام، ٹھیک ہے، اسم سے بنا اسم اردو میں مستعمل ہوتے ہیں، یعنی کہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے سلمہ، لیلی، کبریٰ وغیرہ۔ خیر، اب بات کرتے ہیں تھوڑی سمجھنے کی اور۔ جنس کی تعریف پہلے ہم سمجھ لیں، جنس کی پریبھاشا کو سمجھ لیں، اس کی تعریف کو سمجھ لیں، اس کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے؟ جنس کہتے کسے؟ پیارے بچوں، یہ جو جنس ہے نا، جنس سے مراد وہ ہوتا ہے، یعنی کہ جنس کو، یعنی کہ تھوڑا دوسری زبان میں بات کریں، مطلب جینڈر کو جب ڈیوائیڈ کرنا ہے، جب بٹوارا کرنا ہے، جب الگ الگ کرنا ہے، جب ہم الگ الگ کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کی ہمیں دو قسمیں، دو پرکار، دو ٹائپس ملتے ہیں۔ وہ ٹائپس، وہ پرکار، وہ قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ یا تو مذکر اور یا پھر مؤنث۔ دو قسمیں ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث۔ آپ نے انگلش میں بھی پڑھا ہوگا اور ہندی میں بھی پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، میسکولین اور فیملین اور استری لنگ اور پلنگ، ٹھیک ہے۔ اس طرح اردو میں بھی بالخصوص دو ہی قسمیں ہوتی ہیں جنس کی، نمبر ایک مذکر اور نمبر دو مؤنث، ٹھیک ہے۔ جنس کے اقسام، جنس کے لحاظ سے اسم کے اقسام، ٹھیک ہے۔ تذکیر و تانیث، اچھا یہ ایک بات اور یاد رکھنے کے لائق ہے، یہ جو تذکیر و تانیث، لکھ لیجیے گا دوستو، کہ مذکر و مؤنث کو تذکیر و تانیث بھی بول سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، کہا جا سکتا ہے۔ کیا چیز؟ تذکیر و تانیث۔ تذکیر، ٹھیک ہے، مذکر کو تذکیر کہہ سکتے ہیں اور مؤنث کو تانیث بھی بول سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی بات آ جائے تو یوں سمجھے نا، اگر تذکیر کی بات ہو رہی، تذکیر بنا ہے مذکر سے اور تانیث بنا ہے کس سے؟ یہ والے مؤنث سے، ٹھیک ہے۔ تذکیر و تانیث کس سے بنا ہے؟ مذکر و مؤنث۔ تذکیر مطلب مذکر اور تانیث کا مطلب مؤنث۔ جنس یعنی جینڈر کے لحاظ سے اسم کی دو خاص قسمیں ہیں، جو اوپر ہم نے بتا بھی دی ہیں، ٹھیک ہے۔ وقت کو ضائع بالکل بھی نہیں کریں گے، سیدھے بات کریں گے۔ اب ہم بات سمجھ لیتے ہیں مذکر۔ مذکر، اچھا تذکیر و تانیث ضرور یاد رکھیے گا، بعض مرتبہ مذکر و مؤنث کو نہیں سامنے لاتا ہے، تذکیر و تانیث سے سوال کر لیتا ہے ایگزامنر، ٹھیک ہے۔ ایگزام روم میں پہلی بات تو یہ بہت تسلی بخش بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلے بات کرتے ہیں مذکر، میسکولین، ٹھیک ہے، وہ اسم ہے جو نر یعنی کہ مادہ، سوری، جو نر یعنی مذکر یعنی کہ ایک مرد کے نام کے لیے استعمال ہوتا ہو، وہ اسم جو نر یعنی کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہو، ٹھیک ہے، پریوگ ہوتا ہو، یوز ہوتا ہو، ٹھیک ہے، وہ اسم جو نر یعنی کہ مذکر یعنی کہ میل یعنی کہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہو، جیسے لڑکا، گھوڑا، مرغا، شیر وغیرہ،
लड़का, घोड़ा, मुर्गा, शेर, और कोई भी ले लो, घोड़ा, गधा, भैंसा, बैल, कुछ भी। ठीक है, तो वो जो है क्या है, मुज़क्कर है। जो भी मर्द की तरह आवाज़ समझ में आ रही हो, जानदार हो, तो हम उससे क्या कहेंगे, मुज़क्कर कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले किस्म की ओर। मुज़क्कर की बात हो गई, अब हम बात करेंगे मुअन्नस की। मुअन्नस वो इसम है जो मादा यानी फीमेल के लिए इस्तेमाल होता हो। मुअन्नस क्या है, वो इसम है यानी वो नाम है जो मादा के लिए इस्तेमाल होता हो, जैसे कि लड़की, घोड़ी, मुर्गी, शेरनी, हिरनी, बकरी, कुछ भी कह लो, है जिसमें जो है जानदार हो और एक लेडीज सी आवाज़ निकल रही हो। ठीक है, घोड़ी, कुछ भी, गधी, बहुत सारी तो मखलूक़ात हैं कि कोई सी भी मखलूक़ात के नाम लिए जा सकते हैं यहाँ पे, कबूतरी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, मुअन्नस हैं। ठीक है, अच्छा, आप मुज़क्कर और मुअन्नस को उम्मीद करता हूँ कि आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। ठीक, अब चलते हैं आगे, बात करते हैं। चलिए, तज़कीर व तानीस के अक़साम। अब हम बात करेंगे तज़कीर व तानीस की अक़साम की। इसकी दो ख़ास किस्में हैं, हकीकी और गैर हकीकी। इसकी जो है दो ख़ास किस्में तज़कीर व तानीस की। ठीक है, कौन कौन सी है, हकीकी और गैर हकीकी। पहले बात किसकी करेंगे, तज़कीर व तानीस की, हकीकी। हकीकी का मतलब होता है हकीकत में, रियल में, वास्तव में। ठीक है, असल में। उनज़िरूह अस्मा, ठीक है, इसम की जमा, और अलक़ाब यानी जो नाम दिए गए हैं, जो लक़ब दिया, लक़ब की जमा है अलक़ाब। ठीक है, लक़ब वाहिद है और अलक़ाब जमा है, यानी लक़ब एक वचन है और बहुवचन क्या है, अलक़ाब, जिनमें नर और मादा का हकीकी यानी हकीकत में तसव्वुर पाया जाता है, यानी हकीकत में नर और मादा का होना पाया जाता है। ठीक है, उन ज़ीरो में यानी कि जानदारों की बात हो रही। तज़कीर व तानीस हकीकी कहलाते हैं, यानी उन जानदारों का कुदरत ने जोड़ा पैदा फरमाया है और हर हाल में नर के मुकाबले मादा मौजूद होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और अभी थोड़ी समझने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे घोड़ा, घोड़ी, देखें ये नर हो गया या मादा हो गई, गाय, बैल, ठीक है, मर्द, औरत। ठीक, ये सारे के सारे जोड़े हैं, नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी जानदार चीज़ें बनाई हैं, सबकी कोई ना कोई जो है जोड़ा बनाया हुआ है, शेर, शेरनी वगैरह। तो कहने का मतलब, तज़कीर तानीस का मतलब निचोड़ निकल कर ये आया कि जानदार हो और उनका जो जोड़ा हो, कोई ना कोई मर्द के मुकाबिल लेडीज़ हो। ठीक है, मर्द के मुकाबिल मुअन्नस कोई पाया जाए। ठीक, घोड़ा, घोड़ी, बैल, गाय, मर्द, औरत, शेर, शेरनी, बकरा, बकरी। ठीक है, कुत्ता, कुतिया, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, हकीकत में जानदार हो और जोड़े के साथ हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, हकीकी कहेंगे। तज़कीर व तानीस जो है वो हकीकी है। ठीक है, हकीकत में है। ठीक, अब बात करते नीचे, इंसानी तज़कीर व तानीस बनाने के कायदे। इंसानी, यहाँ पे जानवरों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो है किसकी बात होगी, इंसानों की। ठीक है, ये जो है मुज़क्कर है और ये वाली लाइन मुअन्नस की है। ठीक है, ये मर्द, औरत। याद रखिएगा बात हो रही है हकीकी की, तज़कीर व तानीस हकीकी। ठीक है, या मर्द या औरत, बाप, माँ, राजा, रानी। ठीक है, दामाद, बहू, मियाँ, बीवी, सारे के सारे इंसान है ना। ये सारे सारे वो जो है ओहदे जो हैं इंसानों को दिए गए हैं भाई, मर्द, औरत। ठीक है, ये अलक़ाब जो हैं जो इंसान के ही, बाप, माँ, राजा, रानी, दामाद, बहू, मियाँ, बीवी वगैरह। ठीक है, ये सारे के सारे जोड़े हैं, तो ये क्या हो गए, तज़कीर व तानीस के हकीकी नाम।
ان کے اندر روح پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جانداروں کو۔ اب بات کرتے ہیں غیر حقیقی، تذکیر و تانیث غیر حقیقی، تمام غیر ذی روح، تمام کے تمام غیر ذی روح یعنی کہ جن کے اندر جان نہ پائی جاتی ہو، ٹھیک ہے، اجسام، یہ جسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جسم کی جمع ہے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، تذکیر و تانیث پہلے ہم ڈیفینیشن بتا چکے ہیں، اس کا مطلب بتا چکے ہیں، اعتبار سے یعنی انوسار غیر حقیقی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے جان اشیاء یعنی چیزیں، اشیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیزیں، بے جان مطلب جان کا نہ ہونا، بے کا مطلب نہ ہوتا ہے، بے جان اشیاء کے نر و مادہ نہیں ہوتے، جن کے اندر جان نہیں ہے، چٹان، ندی ہے، ندی بہہ رہی ہے، یہ کہہ دیا کیا ہے، وہ بعد میں بتائیں گے، تھوڑا سا سمجھ، ابھی رک جائیں، جن کے اندر جان نہیں ہے۔ اہل زبان کے محاورے کے مطابق بے جان چیزوں کو تذکیر و تانیث کا تعین کیا جاتا ہے، یعنی ان کو جو ہے ہمیں محاورے کے بطور جو ہے لقب ان کو دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے سونا، چاندی، پتھر، خزانہ، شیشہ، یہ سب کیا ہیں؟ بے جان چیزیں ہیں بھائی، ان کے اندر کوئی روح پائی جاتی، کوئی جاندار چیز پائی جاتی۔ کبھی تم نے سنا کوئی پہاڑ مر گیا ہے، کوئی سونا مر گیا، کوئی خزانہ مر گیا؟ نہیں، ہاں، خزانہ خرچ ہو جائے گا، خزانہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے۔ تو تذکیر و تانیث غیر حقیقی کیسے کہتے ہیں؟ جو مطلب اس کو کہیں گے ہم تذکیر و تانیث غیر حقیقی جن کے اندر روح نہ پائی جائے، ان کے اندر جان نہ پائی جائے، ٹھیک ہے، اور ان کو ایسے لقب دے دی جائیں جو نر و مادہ کے نام سے پہچانے جائیں، ٹھیک ہے، خزانہ لٹ گیا، شیشہ ٹوٹ گیا، ٹھیک، سونا اکٹھا کر لیا گیا، ٹھیک ہے، اور ندی بہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ تذکیر و تانیث کے غیر حقیقی کے مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، امثال ہیں، ٹھیک۔ اب امید کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے غیر حقیقی، حقیقی اور غیر حقیقی کو بس آپ یوں ٹک کر دیجئے گا، حقیقی وہ ہے، حقیقت میں وہ ہے جس کے اندر جان ہے، اور غیر حقیقی وہ ہے جس کے اندر جان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں آگے بات کرتے ہیں تذکیر و تانیث سے غیر حقیقی کے اصول۔ اچھا، یہاں پہ اصول بھی بتلا دیے گئے ہیں، اب بات کرتے ہیں کر کے اصول کی۔ ایسے اسماء یعنی ایسے اسم جن کے آخر میں الف یا ہا ہو، یا عربی و فارسی کے وہ الفاظ جن میں ہائے ہوز یعنی ہا الف کی آواز دے، عموماً مذکر ہوتے ہیں، یہ اکثر و بیشتر کی بات کر رہے ہیں، جیسے باجا، تنکا، ٹھیک ہے، خزانہ، پنکھا، دریا، یہ سب جو ہے کس کی آواز دے رہے ہیں؟ ایک مذکر کی آواز دے رہے ہیں، ایک پلنگ کی آواز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک میل جیسی آواز دے رہے ہیں، دریا، تالا، نالا، پروانہ، چہرہ، گناہ ہے، تم نے گناہ کر دیا، گناہ کر دی تو نہیں کہتے نا، چہرہ دکھا دیا، چہرہ دکھا دی تو نہیں کہتے، یہ سارے کے سارے مذکر کی آواز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیا، افسانہ، تارا، پودا، سکہ، بندہ، جھنڈا، انڈا، دروازہ وغیرہ، ہے نا، یہ غیر حقیقی کے اصول ہیں جو بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں، یہ ابھی انہوں نے جو اصول بتا دیا، کیا بتایا؟ آخر میں الف یا ہا، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے اس قاعدے سے مستثنا، ٹھیک ہے، ہیں اور مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے مثلا بطور ایگزامپل عطا، غذا، ابتدا، کیا بولتے ہیں؟ غذا لے لی، یہ کیا ایک مؤنث کی آواز دے رہے ہیں، جبکہ قاعدہ پہلے ہی والا پایا جا رہا ہے، ابتدا کر دی گئی، انتہا ہو گئی، پناہ مل گئی، ہے نا، فنا، ضیا، سزا مل گئی، دعا مل گئی، یہ سارے چیزیں جو ہے قضا، فضا، ہوا، ٹھیک ہے، تنخواہ، درسگاہ، بارگاہ، خطا، راہ، شاہ، جکہ لکھا ہوا ہے شاہراہ، مطلب وغیرہ مل گئی، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مؤنث کی جیسی آوازیں نکال رہی ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ کو حقیقی اور غیر حقیقی کی جو ہے مین پوزیشن وہی برقرار رکھنا ہے جو ہم نے اوپر بتائی، اوپر جو ہم نے بیان کی، کہ حقیقی ریئل میں واستوک میں وہی ہے اصل میں جن کے اندر جان پائی جائے، اور غیر حقیقی وہ ہوئیں گے تذکیر و تانیث جن کے اندر جان نہ پائی جائے، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں اگلی۔ اب یہ تھوڑی تھوڑی باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کے کام آنے والی ہیں، سبھی مہینوں اور دنوں کے نام سوائے جمعرات کے مذکر استعمال ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، مہینوں جنوری، فروری، مئی اور جولائی مؤنث کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک. تمام دھاتوں کے نام عموماً مذکر استعمال ہوتے ہیں، جیسے لوہا، تانبا، پیتل، سونا، جستہ، سیسا وغیرہ. بات صحیح ہے، تو یہ یاد رکھنے کے لائق باتیں ہیں. ٹھیک ہے، ان باتوں میں یہاں سے لے کر کے یہاں تک جو بھی بات ہو رہی ہے، ان باتوں میں نہ تو کوئی اصول ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ کوئی نیم ہے، کوئی گرامر، کچھ نہیں ہے. یہ سب آپ کو ایک ٹرک بتائی جا رہی ہے. ان کو لکھ لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا کہ سبھی مہینوں دنوں کے نام سوائے جمعرات کے مذکر ہوتے ہیں، اور مہینوں کے جنوری فروری مئی جولائی مؤنث کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تمام دھاتوں کے نام اکثر مذکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا لکھ رہے ہیں، پتھر اور جواہرات کے نام بھی مذکر ہی آتے ہیں. پتھر اور جواہرات، ٹھیک ہے، مثلا بیرا، نیلم، لال، پکھراج، یاقوت، عقیق، فیروز وغیرہ. ٹھیک ہے، چلتے ہیں آگے بات کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں پیشے کے طور پر. ٹھیک ہے بھائی، کسی کا آپ میں مطلب جو ہے کاسٹوں میں کوئی نہ کوئی پیشہ ہوتا ہے، کوئی فلانا یہ کام کرتے ہیں، فلانا یہ کام کرتے ہیں، یہ کاسٹ یہ کام، اس جاتی کے لوگ یہ کرتے ہیں، اس جاتی کے لوگ کرتے ہیں، یا مطلب اس کے طور پہ جو ڈیوائڈیشن کر دیا گیا ہے اس کے طور پہ بات کر رہے ہیں. یہاں پر بھی کوئی اصول نہیں پایا جائے گا، اصول وہی تھا جو اوپر بیان کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، پیشے کے طور پہ، پروفیشن کے طور پہ، اور ذات یعنی کاسٹ کے لحاظ سے مذکر سے مؤنث بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے. دیکھیں یہاں آ گیا، کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، مگر عموماً یعنی عام طور پر مذکر کے آخری حرف کو ہٹا کر، یعنی کہ مذکر کوئی بھی لفظ ہے جو یا سماج میں، سوسائٹی میں لیا جاتا ہے، یہاں پیشے کے طور پہ وہاں پہ کیا ہونا ہوتا ہے کہ آخری حرف کو ہٹا کر یا کے آگے نون لگا دیتے ہیں، یا کے آگے نون لگا دیتے ہیں. مثلا پیشے کے طور پہ بات ہو رہی ہے یہاں پر. ٹھیک، یوں سمجھ لیجیے گا، جیسے کہ پارسی سے پارسن، دھوبی سے دھوبن، اور دردی سے درزن، حاجی سے حجن، اور جوگی سے جوگن وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، پارسی سے پارسن، دھوبی سے دھوبن، اور دردی سے درزن. ٹھیک ہے، حاجی سے حجن، اور جوگی سے جوگن. یہاں پر جو ہے عزیز ساتھیوں، یہاں پہ کوئی اصول، کوئی خاص قاعدہ نہیں ملنے والا ہے. یہ صرف پیشے کے طور پہ، ایک ذات کے طور پہ صرف ایک ڈیفینیشن کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ان کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ مذکر و مؤنث یوں سمجھ لیجیے گا، جیسے کہ پارسی سے پارسن، دھوبی سے دھوبن، اور درجی سے دردن. ٹھیک ہے، اس طور پر کر لیا جاتا ہے، جیسے پنڈت سے پنڈتان جو بات چل رہی تھی ہندی میں. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا. اگر ویڈیو سمجھ آئے اور پسند آئے تو ہمارے چینل کو لازمی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، محنت کرتے رہیے گا، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.